بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل داستان یہاں تک پہنچی تھی، مکے میں ظلم و ستم عام ہو گیا، مکے میں طنز ہیں، تانے ہیں، پتھر ہیں، کانٹے ہیں، شہادتیں ہیں۔ اب مکے سے ایک گروہ نے پھر ایک اور گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ ہجرت کی ہے، ہجرت حبشہ کی ہے۔ مسلمانوں کے دو گروہ گئے ہیں مکے سے حبشہ، ان کے پیچھے ان کے دشمنوں کا بھی ایک دو رکنی وفد آ گیا ہے، بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں یہ سب، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ ان دشمنان نے اسلام نے بادشاہ سے گزارش کی ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے ان کی پوری بات سنی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے دشمن کی پوری بات سنی ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا ہے کہ میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کروں گا، اب میں مسلمانوں کی سنوں گا۔ مسلمانوں کی طرف سے کون بولے گا؟ حضرت جعفر طیار بولیں گے، کل ہم نے عرض کیا تھا۔ ادھر حبشہ قوم کا نمائندہ نجاشی بادشاہ، ادھر قریش کے نمائندے، اور یہاں رسول اللہ کا نمائندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر طیار۔ فیصلے کی گھڑی آنے کو ہے کہ جعفر طیار کیا کہیں گے، کیا فیصلہ ہوگا۔ اس سے پہلے صرف ایک نکتہ سنیں، کل عرض کیا تھا کہ ان کو حضرت جعفر طیار کہتے کیوں ہیں، آج آپ صرف یہ سنیں اس ہستی کی عظمت۔ رسول اللہ کا کیسا بانڈ تھا حضرت جعفر طیار کے ساتھ، ایسا بانڈ تھا کہ جب حضرت جعفر طیار ابھی تو حبشہ میں ہے نا، جب حبشہ سے واپس آئے نا مدینہ، تو اتفاق ایسا تھا کہ وہ دن خیبر کی فتح کا دن تھا۔ اتنا بڑا دن تھا، کتنی بڑی کامیابی تھی، اتنی بڑی کامیابی تھی۔ لیکن سرکار دو عالم نے کیا کہا؟ کہا نہ جانے خیبر کی فتح زیادہ خوشی دے رہی ہے یا جعفر کی واپسی زیادہ خوشی دے رہی ہے۔ یہ رتبہ تو یہ دربار میں کوئی عام انسان بات نہیں کر رہا، یہ میں اور آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ اس ہستی سے اتنی محبت کرتے ہیں، کا نام ہے حضرت جعفر طیار۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نمائندے کے بولنے کی باری ہے، دربار ہے، کفار ہیں، جعفر طیار ہیں، کلام کرنے کو تیار ہیں، سماعت بیدار ہیں۔ کیا کہتے ہیں رسول اللہ کے نمائندے؟ نجاشی دیکھ رہا ہے، بادشاہ دیکھ رہا ہے، درباری دیکھ رہے ہیں، قریش دیکھ رہے ہیں، خود مسلمانوں کے گروہ میں بھی عجب نہیں کہ ایک عجب کیفیت ہو کہ اب ہمارا مقدمہ کن الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت جعفر طیار گویا ہوئے، اے بادشاہ ہم جاہلیت میں تھے، اے بادشاہ بتوں کو پوجا جاتا تھا، اے بادشاہ معاشرے میں ہمارے کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، ہم کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، اے بادشاہ ہم رشتے توڑتے تھے، اے بادشاہ معاشرے میں سچ نہ بولا جاتا تھا، اے بادشاہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بادشاہ ہم انہیں سچائی، ہم انہیں پاک دامنی اور ہم انہیں امانت داری سے پہچاننے لگے۔ اسی رسول نے ہمیں حکم دیا اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، جھوٹ چھوڑ دیں، یتیم کا حق نہ کھائیں، پڑوسی کا خیال رکھیں۔ دربار میں تقریر جاری ہے، لوگ سن رہے ہیں، عورت کی عزت کریں، خوریزی نہ کریں، ظلم سے رک جائیں۔ دربار میں تقریر جاری ہے، لوگ سن رہے ہیں، اے بادشاہ ہم ایمان لے آئے، اے بادشاہ ہماری قوم نے ہمیں ستایا، ہمارے دین کے باعث ہمیں مارا، ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم پلٹ جائیں، جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اب ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں، اس امید پر آئے ہیں کہ اس سرزمین پر ہم سناٹا۔ حضرت جعفر طیار نے ایک انداز سے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ نیچرلی اب سب نظریں دوبارہ تخت پر، بادشاہ کیسے رسپونڈ کرے گا؟ نجاشی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تمہارا موقف سن لیا مسلمانوں کے دشمن کا، اب مسلمانوں کا موقف سنوں گا، اب یہ موقف بھی پیش ہو گیا، اب دوبارہ نظریں بادشاہ پر۔ کیا فیصلہ سنائے گا؟ فیصلہ نہیں سنایا، سوال پوچھا۔ کیا سوال پوچھا؟ گویا ہوا حضرت جعفر طیار سے، یہ ابھی الفاظ میرے دے خلاصہ، یہ ابھی جس ہستی کی بات کی ہے جو آئے، آپ یہ کرتے تھے، ان کے آنے کے بعد یہ کرنے لگے، آپ یہ کرتے تھے، ان کی تعلیمات میں سے کچھ سنائیں۔ اب رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ رسول اللہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، وہی کرتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ آپ پر تو قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو اب اس دربار میں جو اگلا منظرنامہ ہے نا، وہ بہت ایموشنل ہے۔ اب اس دربار میں جو حضرت جعفر طیار نے کرنا ہے نا، وہ ایک بہت نیکسٹ لیول پر لے جانے والا ہے چیزوں کو، کیونکہ اب جب بادشاہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ کی تعلیم سناؤ، اپنے رسول کی تعلیم سناؤ،
گویا اس کو ایز این اپورچونٹی استعمال کر لیا گیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب قرآن کریم کی آیات پڑھنا شروع کیا. آپ کو یاد ہے نا بادشاہ نجاشی, آپ کو یاد ہے نا نجاشی عیسائی ہے. حضرت جعفر نے تلاوت کلام پاک کرنا شروع کی ہے. حضرت جعفر کا انتخاب کون سا تھا؟ سورہ مریم. نجاشی عیسائی ہے, سورہ مریم کا آپ نے انتخاب کیا. پس اب یہی دربار ہے, یہی بادشاہ ہے, یہی دربار ہے, یہی جعفر تیار ہے. اب آپ تلاوت کلام پاک کو تیار ہے. نجاشی کے دربار میں قرآن کریم کی صدا بلند ہوئی بآواز حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر اللہ اکبر. ولم أك بغيا. اب دربار میں تلاوت کلام پاک. ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے, مفہوم سن لیجئے. اور اس کتاب میں, اور اس کتاب, حسن انتخاب دیکھیں حضرت جعفر تیار کا, اور اس کتاب میں مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر کرو. اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے, اس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے. اور اس کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک جگہ چلی گئی تھی. پھر انہوں نے لوگوں سے پردہ کر لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا. یہ فرشتہ مکمل انسان کی صورت میں ظاہر ہوا. جناب مریم نے پوچھا, میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں, اگر تو پرہیزگار ہے. اس نے کہا, ارے میں تیرے رونگٹے کھڑے ہو رہے میرے, ارے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. جناب مریم نے کہا, میں صاحب اولاد کیسے ہو سکتی ہوں؟ مجھے تو آج تک کسی انسان نے نہ چھوا, اور خطا کار ہونے کا تو یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے, میں خطا کار نہیں ہوں. انہوں نے کہا, ایسا ہی ہوگا. یہ تقریر کر رہے ہیں, یہ آیات پڑھ رہے ہیں اور میں ترجمہ کر رہا ہوں. ایسا ہی ہوگا, آپ کے رب نے فرمایا ہے یہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا کر بھیجیں گے, اور یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے. حضرت جعفر تیار آیات پڑھ رہے تھے, دربار کا ماحول بدل رہے تھے, یہاں تک کہ اب آپ خاموش ہوئے. آیات سے پہلے دربار کا ماحول کچھ اور تھا, آیات کے بعد دربار کا ماحول کچھ اور ہے. آیات سے روایتوں میں آتا ہے جب یہ آیات ختم ہوئی ہیں نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کئی جگہوں پر آیا صرف نجاشی نہیں, اس کے پادری بھی روئے. صرف نجاشی نہیں, اس تلاوت نے ایسا سما مانگا کہ درباری بھی روئے. اب یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے نا, اللہ کا کلام ہے, کس کے دل پر کیسا اثر کر جائے. اللہ جانے سو دربار کی کیا کیفیت ہوگی. ہم آج بہترین قرآن سے, بڑا احترام ہے ان کا, جب تلاوت کلام پاک سنتے اکثر آنکھیں نم ہو جاتی ہے. حضرت جعفر تیار, وہ ماحول, اس میں کلام خدا, بادشاہ آپ دیدہ, درباری نم دیدہ, ایک الگ ماحول ہے, ایک عجب ماحول ہے. اب نجاشی نے کہا, اور اب کیونکہ اب معاملہ ایک ڈیسائیسو رول تک آ گیا ہے, جب یہ سارا ایپیسوڈ ہو گیا, اب نجاشی نے کہا, ارے یہ کلام جو بھی پڑھا ہے, یہ کلام اور حضرت عیسیٰ, عیسائی تھا نا, یہ کلام اور حضرت عیسیٰ کی تعلیم تو ایک ہی سرچشمے سے نکلتے ہیں. اب نجاشی نے فیصلہ اناؤنس کرنا ہے.
عجب نہیں کہ اس ماحول کو دیکھ کر ہی تو دشمنوں کا دو رکنی وفد آیا تھا، وہ سمجھ گیا ہو کہ یہ تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک آفیشیل ورڈکٹ اناؤنس نہیں ہوا ہے. سو آل آئیز آن بادشاہ، سب نجاشی کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ سارا منظرنامہ ہو گیا، نجاشی نے فیصلہ سنایا، میں ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا. کفار کا ظلم بڑھ رہا ہے لیکن ناکامیاں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ایک تدبیر ہوتی ہے انسان کی، ایک تدبیر ہوتی ہے اس کی. میں ان لوگوں کا حوالے نہیں کروں گا. سو یہاں ایک اور محاذ پہ مکمل ناکامی. اب کیا ہوگا؟ عرض کرتے ہیں اب وہ چین سے بیٹھیں گے دشمن؟ نہیں، ہرگز نہیں. اب کیا کریں گے؟ اب وہ ایک قدم اور آگے بڑھیں گے. اب کیا ہی کر لیں گے؟ پہلے مخالفت کی وہ صفا کا واقعہ، ابو لہب تبن لکا تبت یدا، پھر بات آگے بڑھی راہ میں کاٹے، پھر بات آگے بڑھی حضرت بلال پہ تشدد، پھر بات آگے بڑھی حبشہ جانا پڑا. تو سب کچھ تو ہو گیا، پہلے مخالفت، پھر تشدد، پھر شہادتیں، پھر حبشہ تک پیچھے پیچھے آگے. اب کیا ہی کر لیں گے؟ اب انہوں نے ایک ایسا گھناؤنا پلان بنایا ہے، ایسا منصوبہ بنایا ہے جس میں تلوار انوالوڈ ہے، نو. جس میں جنگ انوالوڈ ہے، نو. جس میں کوڑے انوالو ہیں، نو. لیکن اس کی اذیت جنگ سے زیادہ ہے. میں اتنا کہہ دوں، اب کوڑے برسانے کی نہیں، اب سانسیں محدود کرنے کی سازش ہے. اب ظلم کی ایک اور داستان رقم ہونے جا رہی ہے. مشرکین مکہ کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.